بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کو آج فارمیسی کے حل شدہ پیپر جو اس امتحان میں 11 جولائی کو آپ نے امتحان دیے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جو سوال حل کیے ہیں کیا وہ درست ہیں یا ان میں کتنی کمی بیشی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو سوال حل کیے ہیں ان میں سے ہمارے کتنے نمبر آ سکتے ہیں تقریباً۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ہر سوال 10 نمبر کا ہے اور ہر جز 5 نمبر کا ہے، اور جس میں 4 جز ہیں وہ 2.5 نمبر کا ہوگا۔ جس کا جتنا سوال ہے اتنے اس کے نمبر ہیں۔ تو آپ کو آج میں پہلے پیپر کے آدھا یعنی پیپر حل کر دیتا ہوں، کیونکہ ویڈیو لمبی بن جائے گی اس طرح، تو مختصر ویڈیو بھی ضروری ہے تاکہ آپ دیکھنے والے اکتا بھی نہ جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج ہم 4 سوال جو پہلے ہیں نا ان پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ذرا یہ غور سے سننا ہوگا آپ نے۔ یہ جو پیپر دے کے آئے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنا حساب کر لیں گے کہ ہمیں کتنے نمبر ملنے چاہیے اس میں سے، اور جو لوگ سپلی والے ہیں انہوں نے امتحان دینا ہے وہ ذرا غور سے سنیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلو جی شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، فارمیسی کی اقسام یا شاخوں پر نوٹ لکھیں۔ یہ الف جز ہے اور اس کا بے جز ہے۔ پرچون فارمیسی اور کمیونٹی فارمیسی میں کیا فرق ہے؟ فارمیسی کی اقسام یا شاخوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کی 5-6 شاخیں ہیں۔ مثلا پہلا ہے کمیونٹی فارمیسی، دوسرا پرچون فارمیسی، تیسرا کلینیکل فارمیسی، چوتھا ہسپتال فارمیسی اور فارنزک فارمیسی۔ یہ اس کی شاخیں ہیں تقریباً۔ تو بس اس کا اتنا ہی جواب آپ نے دینا ہے، اس سے بڑھ کر آپ نے کچھ نہیں لکھنا۔ اگر آپ زیادہ لمبا لکھیں گے تو آپ کا سوال غلط ہونے لگے گا، کیونکہ اس نے صرف یہی پوچھا کہ اس کی اقسام یا شاخوں پر نوٹ لکھیں۔ تو نوٹ لکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کلینیکل فارمیسی لکھا ہے تو اس کا مختصر سا جائزہ لکھیں گے آپ، 1 یا 2 لائنوں میں، بس زیادہ نہیں لکھیں گے۔ اور اس کے نیچے ہی اس نے دوبارہ پھر آپ سے پوچھ لیا کہ پرچون فارمیسی اور کمیونٹی فارمیسی میں فرق کیا ہے، یعنی پہلے سوال کا ہی اس نے دوسرے میں پوچھ لیا۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک سوال یعنی 2 سوالوں میں آپ کا ایک سوال بن گیا۔ اس میں آپ پرچون فارمیسی کا مطلب ہے کہ جہاں پر ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق کوئی گاہک فارمیسی میں آ کر ادویات خریدے اور اپنے استعمال کے لیے لے جائے، یعنی یہ کاؤنٹر پر آ کے ادویات خریدنے کا نام پرچون فارمیسی ہے۔ پرچون فارمیسی کی 2 اقسام ہیں، ایک میڈیکل سٹور اور دوسرا فارمیسی۔ میڈیکل سٹور میں فارماسسٹ اور اسسٹنٹ فارماسسٹ دونوں کام کر سکتے ہیں، اور فارمیسی پر صرف فارماسسٹ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ دوسرے نمبر پر اس نے پوچھا ہے کہ کمیونٹی فارمیسی اور اس میں فرق کیا ہے۔ تو کمیونٹی فارمیسی اپنے ملک میں یعنی پاکستان میں یہ اس کا سکوپ نہیں ہے، یہ صرف غیر ملکوں میں ہے۔ کمیونٹی فارمیسی کا مقصد ہے کہ اس کو رن کرنے والا ایک فارماسسٹ ہوتا ہے جو کمیونٹی فارماسسٹ کہلاتا ہے۔ یہ ادویات کے استعمال کے بارے میں اور حفاظتی ٹیکہ جات کی سے آگاہی کے بارے میں علم کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر یہ کہہ لیں کہ پرانے زمانے کے حساب سے بیٹھکیں ہوتی تھی، کچھ سینٹرز ہوتے تھے جہاں پر کمیونٹی اکٹھے بیٹھتے تھے لوگ، یا یعنی کچھ چوراہوں پر لوگ اکٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ایسی جگہوں پر جا کر انتظامات کرنا، اور فارماسسٹ وہاں پر تعلیم دیتا ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور یہ کیوں ضروری ہے، اور آپ کے لیے ادویات کے بارے میں آگاہی دینا، یہی کمیونٹی فارمیسی ہے۔ تو یہ ان میں دونوں میں فرق ہے۔ پرچون فارمیسی پر ادویات خریدنے کے لیے جایا جاتا ہے، اور کمیونٹی فارمیسی میں ادویات کی استعمال کا طریقہ کار اور ان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا صرف فرق اتنا ہی ہے۔ تو اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، آپ
ادویات کی ایکسپائری کنٹرول اور بل وارنٹی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یعنی الف جو ہے یہ اس کا 2 سوال ہو گئے، یہ 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ ادویات کی ایکسپائری کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ جو نیئر ایکسپائری دوا ہوتی ہے وہ شیلف میں آگے رکھیں اور نئی دوا جو ہے وہ پیچھے رکھیں تاکہ وہ جلد فروخت ہو سکے۔ اور وارنٹی ایکسپائری میں جب 6 ماہ رہ جائیں تو بل کے ساتھ، اس تحریر نامے کے ساتھ کمپنی کو دوا واپس کر دیں۔ اگر دوا ایکسپائر ہو چکی ہے تو اسے الماری میں یا میڈیکل سٹور میں یا فارمیسی میں بالکل نہ رکھیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ دوا ایکسپائر خانے میں پڑی ہے، اسے فوراً میڈیکل سٹور یا فارمیسی سے ہٹا دے۔ یہ ہے ایکسپائری کے بارے میں معلومات۔ دوسرا بل وارنٹی۔ بل وارنٹی آپ کسی بھی دوا کی بل وارنٹی آپ 3 سال تک سنبھال کے رکھیں گے، آپ کے سٹور میں موجود ہونی چاہیے، اور ہر دوا کی وارنٹی مکمل ہو بیچ نمبر کے ساتھ۔ وارنٹی آپ کو کمپنی کا مجاز نمائندہ ہی دے سکتا ہے، کسی دوسرے کی وارنٹی قبول نہیں ہوتی، اور وارنٹی کے نیچے اس کے دستخط ہونا لازمی ہیں، اور جو کوائف اس کے لکھے گئے ہیں یعنی بیچ نمبر وغیرہ ہر چیز مکمل ہو، کمپنی کا نام ہو اور ڈسٹریبیوٹر کا نام ہو، اور نیچے اس کے دستخط بھی ہونا ضروری ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ تو اگلا اس کا جز ہے بے، ادویہ سازی میں استعمال ہونے والے محلل بیان کریں۔ تو یہ بہت ہی آسان سوال ہے۔ ادویہ سازی میں استعمال ہونے والے محلل، یعنی سب سے پہلا اور بہترین محلل ہے پانی، اس کے بعد الکوہل ہے، اور پھر گلیسرین ہے، اسی طرح ایتھر، کلوروفارم۔ یہ بہت سے یعنی فارمیسی میں استعمال ہونے والے محلل ہیں، ان میں سے چند اگر آپ نے لکھ دیے تو یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو اگلا سوال نمبر ہے 3، شیرہ کیا ہے؟ شیرہ کی اقسام، طبعی خصوصیات بیان کریں۔ شیرہ کیا ہے؟ شیرہ 2 ناحل پذیر مائعات کا امیزہ ہوتا ہے، بس اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ یعنی 2 ناحل پذیر مائعات کا امیزہ شیرہ کہلاتا ہے۔ شیرہ کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ کسی بھی شیرہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، یعنی آئل ان واٹر، اور دوسرا واٹر ان آئل، یعنی پانی میں تیل کا شیرہ یا تیل میں پانی کا شیرہ، اس کی 2 اقسام ہیں۔ طبعی خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ دوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اچھا شیرہ جو ہے وہ جو زیادہ مکس ہوتا ہے، جس میں قطرات کم ہوں، تو اس کی یہ خصوصیات ہیں کہ جس میں قطرات کم بنتے ہوں، مکس ہو، اچھے طریقے سے مکس ہو جائے، وہ اچھا شیرہ کہلاتا ہے۔ تو سوال نمبر 4 ہے نچوڑ، نشاستہ، مائکروبیولوجی، الکلائیڈ اور نسخہ۔ یہ سوال بنانے والے نے سوال تو بنا دیے، لیکن اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ کوئی سوال تو بہت لمبا بنا دیا اور کوئی بہت چھوٹا، لیکن جس طریقے سے اس نے سوال دیے ہیں اس کی خصوصیت یہی بنتی ہے کہ نچوڑ کا مطلب پرکولیشن، یعنی ادویات کو، خام مال کو جس محلل میں بھی اس کو بھگو کے رکھا گیا ہے، جب اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو اس سے نچوڑ کر پرکولیشن کے ذریعے اس دوا کو حاصل کرنا نچوڑنا کہلاتا ہے۔ نشاستہ یعنی یہ گندم یا مکئی کا آٹا، اسے نشاستہ کہا جاتا ہے، جو ادویات میں شامل ہوتا ہے، گولیاں بنانے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ مائکروبیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں خوردبین سے دیکھے جانے والے یعنی اجسام ہوتے ہیں، مثلا پروٹوزوا، الجی، فنجائی، بیکٹیریا وغیرہ اور وائرس، یہ خوردبین سے ہی دیکھے جاتے ہیں۔ ویسے ہوا اور پانی ہر جگہ پر یہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سانس کے ساتھ یہ جسم میں داخل تو ہوتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے سارے کے سارے یہ خطرناک نہیں ہوتے، اس لیے ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں۔ مائکروبیولوجی کا صرف اتنا ہی آپ نے لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھنا۔ الکلائیڈز، کچھ ادویات الکلی نما ہوتی ہیں جن میں ایک گروپ امینو نائٹروجن ہوتا ہے، یہ پانی میں ناحل پذیر اور الکوہل میں حل پذیر ہوتی ہیں، اور یہ ان کی خاصیت اساسی ہوتی ہے، اور یہ مختلف بیماریوں میں کام آتی ہیں، مثلا پیشاب آفت کے طور پر،
یہ ملیریا کے علاج میں اور بہت سے کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اتنا ہی جواب دیں آپ۔ نسخہ کسی مستند ڈاکٹر کی طرف سے ایک تحریر نامہ ہوتا ہے جس میں اجزائے ترکیبی تحریر کیے ہوتے ہیں، بس اس کا اتنا ہی جواب آپ نے دینا ہے۔ مختلف کلچر میڈیا بیان کریں۔ مختلف کلچر میڈیا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خوراک، میڈیا اسے کہتے ہیں، وہ خوراک جس میں تمام ضروری اجزاء پائے جائیں جو جراثیموں کی پرورش کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس میں دو طرح کی خوراک ہوتی ہیں، ایک ٹھوس میڈیا اور دوسرا ہے لیکوڈ میڈیا۔ تو اگار اس میں ڈال دیا جائے تو وہ یعنی ٹھوس میڈیا بن جائے گا، ورنہ وہ لیکوڈ میڈیا ہے۔ تو ان میں استعمال ہونے والی چیزیں کچھ آپ کو بتا دیں کہ اس میں پیپٹون ہے، پانی ہے، اور سوڈیم کلورائڈ ہے، اور بیف ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا یہی جواب ہے، اس سے زیادہ آپ نے جواب نہیں دینا۔ تو آج ہم یہ 4 سوالوں کا آپ کو سنا چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ آخری 3 سوال جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، وہ تھوڑے سے ان سے لمبے ہیں، تو لہٰذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔